یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع بجنور کے علمی و ادبی گاؤں حبیب والا میں 27 مارچ 2019 کو مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم نے جلسہ دستار بندی نعتیہ و منقبتی مشاعرہ منعقد کیا۔ یہ جلسہ زیر نگرانی رہا نیک دل خوبصورت انسان حضرت مولانا نور الاسلام قاسمی، ناظم مدرسہ حاضہ۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں باشندگان حبیب والا کا بھرپور تعاون رہا۔ ماشاء اللہ، ہمارے مہمان حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بہت جلد اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، میں ان سے پہلے ایک طالب علم محمد انس سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ طالب علم آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ محمد اقدس اپنا انعام لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابند رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس عظیم موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کی جرأت کروں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے حسب موضوع بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں، یہ اس مدارس اسلامیہ اس وقت جو آپ حضرات کے سامنے کہیں جھوپڑیوں اور چھپروں اور کہیں عمارتوں کی شکل میں ہے، یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دین کے آئینی حصار ہیں، یہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و تمدن کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ سے قوت و ہمدردی اور بھائی چارگی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ کے اندر ایمان و اسلام، اخلاص روحانیت، علم و عمل، عادت و اخلاق کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں سے پوری دنیا میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء کو باطل کے مقابلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، جب ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور دھیرے دھیرے انگریز نے یہاں اپنا سکہ جما لیا، تو اس نے اپنے مشورے میں طے ہوا کہ جب تک ہندوستان سے تین چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے اس وقت تک ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ختم کیا جائے، علماء کرام کو ختم کیا جائے، جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ یہ تین باتیں لبے لباب تھی۔ چنانچہ انگریز نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور 3 سال کے اندر قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کیے اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ مسلمانوں، ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے، ان مدارس و مساجد کی بقا اور تحفظ کے لیے امت کا درد رکھنے والے علماء کرام نے گلی گلی اور چپے چپے پر مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور شاہی مراد آباد جیسے مدارس کا قیام وجود میں آیا اور اس کے بعد سینکڑوں مدارس اس ملک میں کھلتے چلے گئے۔ ان مدارس سے فارغ ہونے والے علماء و فضلاء، مجاہدین و مقررین نے انگریزوں کو ایسی چوٹ لگائی جس کو اس کی نسلیں بھی یاد رکھے گی اور جس کی وجہ سے انگریز اس ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن حاضرین مکرم، اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب سے نئی تعلیم و تہذیب سے وابستگی رکھنے والے مسلمان مدارس و مساجد
مساجد کی اہمیت و افادیت کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دور حاضر میں مدارس و مساجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں پرانے زمانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو فائدہ مند بنانا ہے تو ان میں انگریزی تعلیم جاری کی جائے۔ ان مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء کو پرانے زمانے کے آدمی کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یا اللہ، ایسا کہنے والوں کی زبان کیوں نہ بند ہو جاتی، ایسا لکھنے والوں کے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جاتے، یہ آسمان ان پر کیوں نہ گر گیا، انہیں زمین نے کیوں نہ نگل لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کہنے والوں سے کہ بتاؤ، جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے اوپر آڑا وقت آتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے کالج کے پڑھنے والے شہزادے ہوتے ہیں یا مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے دال روٹی کھا کر تعلیم حاصل کرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ جب مدارس و مساجد پر پابندی کا قانون بنایا جا رہا تھا تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو تسلی دینے والے کون تھے؟ مجھے بتلاؤ کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو ایسی حالت میں مسلمانوں کو تسلی دینے والے کون تھے؟ مجھے بتلاؤ کہ گجرات کے فسادات کے بعد مسلمانوں کو ان کے گھروں پر جا کر ان کو امداد دینے والے کون تھے؟ وہ کون تھے جو آزادی کی خاطر ہنستے ہوئے پھانسی کے پھندوں کو چومتے تھے؟ مجھے بتلاؤ کہ جب اکبر الہ آبادی نے دین الہی ایجاد کیا تھا تو اس کے مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ مجھے بتلاؤ کہ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس پر خیمہ اڑانے والے کون تھے؟ مجھے بتلاؤ کہ جب اس ملک میں بدعات اور رسومات کی زہریلی ہوائیں چل رہی تھی تو سنتوں کے چراغ جلانے والے کون تھے؟ آج کی تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھو، اس کا جواب صرف یہی ملے گا کہ تمام تر قربانیاں دینے والے علماء تھے، ان مدارس سے فارغ ہونے والے فقہاء و خطباء تھے۔ اگر آج مجھے کہہ لینے دیا جائے تو بالکل صحیح ہوگا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہارے معصوم بچے حافظ قرآن نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہارے ایمان پر ڈاکے پڑ چکے ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہیں نکاح پڑھانے والا کوئی حافظ و مولوی نہ ملتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تبلیغی جماعت نہ ہوتی، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہیں نماز جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہیں حلال و حرام کا فرق بتلانے والا کوئی نہ ملتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تم خانقاہ نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو مسجد میں تالے پڑ چکے ہوتے۔ مدارس کے احسان اور ان کے دین پر غور کیجئے۔ آپ دہشت گرد کسے کہا جا رہا ہے؟ ان اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان مدارس پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس۔ ارے یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پہ بٹھایا جاتا، انہیں پھولنے پلنے کا موقع دیا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کی قربانیوں کے نتیجے ہی ہندوستان آزاد ہوا۔ انہیں خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے والے بزرگوں کی دعا کو طفیل انگریزوں سے نجات اور رہا نصیب ہوا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر آج مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ مدارس اسلامیہ کی عصر حاضر کی اہم ترین ضرورت ہے، اگر یہ قائم رہیں گے تو ہم رہیں گے، اگر یہ نہ رہیں گے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سبھی کو مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ہر طرح سے امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوں گے کفن اپنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی قیمتی بات بچے آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد ہمارے جو محتمیم صاحب ہیں، قاری محمد ادریس صاحب، جو شیامی والے سے تشریف لے کر کے آئے ہیں، تینوں بچوں کو 100 روپے انعام کے طور پر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری ادریس صاحب دامت برکاتہم کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، کہیں آمین۔ آنے والی تمام پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ انس یہ بچہ ہے، اس کے لیے بھی 100 روپے آئے ہیں انعام کے طور پر لے جائیں۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت،
MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।